آج ہم آپ کو اپنے زمانے کے مشہور ہاکی کھلاڑی عابد علی صاحب سے ملوا رہے ہیں. آپ ہاف بیک، رائٹ فل بیک اور فارورڈ لائن میں بھی کھیلتے تھے. یہی نہیں کہ ہاکی کھیلتے ہوں، آپ فٹ بال اور ٹیبل ٹینس میں بھی دلچسپی رکھتے تھے. ہاکی کے میدان میں آپ اتنا بڑھے کہ بھارتی ٹیم کا سن 1954 میں پرتنت کیا جب وہ دورے پہ گئی تھی اور ٹیسٹ میچ کھیلے ملیشیا، سنگاپور اور تھائی لینڈ میں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے اتر پردیش میں کپتانی کی اور یو پی پولیس کو کوچ کیا، ریجنل اسپورٹس آفیسر رہے اور پھر شروعات آپ نے کی جوبلی کالج سے. جوبلی کالج آپ کے لیے یادگاری ہے. کس طرح سے ہاکی کے میدان میں آئے اور کھیلنا شروع کیا، یہ تو اچھا ہی لگے گا کہ انہی کی زبان ہی سنا جائے. ہاں عابد صاحب، آپ سے مل کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور پھر آپ ہمارے بھی سینئر رہے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کھیل کی بنیاد کب سے شروع کی اور کس طرح سے آپ میں امنگ پیدا ہوئی کہ ایک اچھے کھلاڑی بنے؟ یہ صاحب ذرا سا کہتے اچھا بھی لگتا ہے اور برا بھی کہ جب میں 8ویں درجے میں تھا، 8ویں کक्षा میں، تو اس وقت میں اچھا خاصا کھیلتا تھا، ہاکی بھی فٹ بال بھی. لیکن اتفاق سے کچھ کلاس میں ایسے گروپ بازی تھی کہ میں کلاس کی ٹیم میں نہیں رکھا گیا. اچھا. تو مجھے ذرا سا ایک دھچکا ایسا پہنچا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں اور کافی لڑکوں سے اچھا کھیلتا ہوں، مجھے کیوں نہیں رکھا گیا. تو خیر وہ بات ٹل گئی. اس کے بعد پھر جب سے میں نے یہ خیال کیا کہ میں ایسا کوشش کروں کہ مجھے ان لوگوں کو لینے میں مجبوری ہو جائے. بے شک. تو میں نے اپنے گھر کا آنگن جو کافی بڑا پکے گموں کا تھا، اس میں ہم لوگوں نے 4-5 بھائی اور کچھ اور ہمارے سن کے جو لڑکے تھے ان لوگوں نے کھیلنا شروع کیا. اور اس کے بعد ایتھلیٹکس کی پریکٹس وغیرہ کرنا شروع. یہ جو سامنے ایتھلیٹکس کا ذکر آ گیا ہے تو یہ جوبلی کالج ہی کسی جوبلی کالج کے اتہاس میں اس کا بھی ذکر کیا جائے گا، کیونکہ یہ برکت شیلڈ ہے جو کہ اسکول کالجز کی چیمپئن شپس میں رن کرتی تھی. اور ممبی صاحب کا یہ ٹائم تھا. مسٹر ممبی یہاں فزیکل کالج کے پرنسپل تھے. تو یہ ایتھلیٹکس کی ٹیم ہے جوبلی کالج کی، اور یہ ہم لوگوں نے پہلی مرتبہ جوبلی کالج میں حاصل کی. یعنی وہ یہ پہلا اتفاق تھا کہ جوبلی کالج کو اس کی چیمپئن شپ ملی. اور اس کے بعد سے اب تک یہ عزت حاصل نہیں ہوئی ہے کالج کو. اور یہ گروپ وہاں بھی لگا ہوا ہے، جوبلی کالج کی لائبریری میں تھا انلارجڈ. تو یوں کہا جائے کہ یہ یادگار ہے، آپ کی شروعات ہے، شوق ہے کھیل کا. جی ہاں، یہ ایتھلیٹکس کا. اسی کے ساتھ ساتھ وہ گھر میں جو ہم لوگ پریکٹس کرتے تھے وہ اس قدر سیریسلی ہوتی تھی جو کہ اب کلبس میں اور ڈسٹرکٹ لیول پر بھی نہیں ہوتی ہے. آپس میں اس طرح کھیلتے تھے. اچھا. تو اس نے مجھے کافی بڑھاوا دیا اس گھر کے پریکٹس میں، اور اس طرح سے سب گیمز پر ہم نے کافی حاصل کر لیا. تو کالج ایک نرسری کا کام کرتا ہے. اس زمانے میں کلبس بھی ہوں گے جن میں آپ کھیلتے ہیں؟ یہاں کلبس تھے. کلب میں میٹروپولیٹنس ایسوسیشن میں کھیلا جس کے آپ بھی ممبر تھے. اور اس میں ہاکی کی ٹیم خاص طور سے بہت اچھی تھی، جو کہ ہم لوگوں نے 3-4 سال سمر لیگ اور جتنے بھی ٹورنامنٹس ہوتے تھے انڈیفیٹڈ ہم لوگ رہے ہیں اور لیگ میچز جیتے ہیں. اور آپ کو یہ کبھی صاحب تعجب ہوگا کہ ایک سال کا واقعہ ایسا ہے کہ ہم لوگوں کے خلاف کوئی گول بھی نہیں ہوا. کوئی گول نہیں؟ ایک گول اسکور نہیں ہوا تھا. اور ہم لوگوں نے وہ. آپ کس پوزیشن سے کھیل رہے تھے اس زمانے میں؟ میں اس زمانے میں رائٹ ہاف اور رائٹ ان کی پوزیشن سے کھیلا. تو یہ وہ ڈیفنس تھی جس نے گول نہیں ہونے دیا. جی ہاں. آج بھی یادیں تازہ ہیں. جی ہاں. اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ لکھنؤ یونیورسٹی میں جب آپ پہنچے ہیں تو آپ نے کافی کھیل شروع کیے. میں نے جہاں تک سنا ہے کہ آپ فٹ بال بھی کھیلتے تھے ہاکی کے علاوہ اور ایتھلیٹکس میں بھی حصہ لیتے تھے. اس سلسلے میں آپ کچھ روشنی ڈالتے ہیں؟ جی ہاں شاہ صاحب، ایسا ہے کہ سن 44 میں ہاکی تو ڈاکٹر اے.سی. چیٹرجی اس زمانے میں پریزیڈنٹ ہے ہاکی کلب کے لکھنؤ یونیورسٹی کے. زیادہ زور تو ہاکی پہ تھا، لیکن میں فٹ بال کا
بھی ٹیم میں رہا ہوں، فٹ بال کی ٹیم میں، اور اس کے بعد 1944 میں کیپٹن بھی تھا فٹ بال کا لکھنؤ یونیورسٹی کا، اور ٹیم لے کے لاہور گیا تھا، یہ پارٹیشن کے پہلے کی بات۔ اچھا، یہ 1944 کی بات چھڑی ہے تو مجھے بھی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ آپ کو یہ جو پیری گولڈ میڈل جسے کہتے ہیں، یہ بیسٹ اسپورٹس مین کا اسی سال ملا تھا؟ یہ بیسٹ اسپورٹس مین آف دا ایئر کو دیا جاتا تھا اس زمانے میں لکھنؤ یونیورسٹی میں، اب بھی ملتا ہے، اور کیونکہ میں فٹ بال کے کیپٹن تھا۔ اس کی خاص بات کیا ہے؟ اس کی خاص بات یہ ہے کہ بیسٹ اسپورٹس مین آف دا ایئر جو لکھنؤ یونیورسٹی کا تھا اس کو یہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اور کیونکہ میں فٹ بال کیپٹن بھی تھا، لکھنؤ یونیورسٹی کی ہاکی کا بھی ممبر تھا، اور اس کے علاوہ ایتھلیٹکس کی ٹیم میں بھی رہا ہوں، اس وجہ سے مجھے یہ پیری گولڈ میڈل لکھنؤ یونیورسٹی میں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنا بڑا اعزاز حاصل ہو، اور اس زمانے میں جبکہ مقابلہ کافی سخت تھا اور کھیل کا استر کافی اونچا تھا۔ ایک بات ہے کہ آپ نے لکھنؤ یونیورسٹی میں جب پیری گولڈ میڈل حاصل کیا تو کیا اسٹیٹ کی طرف غارب ہو رہے تھے؟ نہیں؟ ہاں بالکل ہو رہے تھے، اس زمانے میں ایسا ہے 41 میں ہم لوگوں کا 41 میں انٹرورسٹی ہوئی ہاکی کی، اور شاہ صاحب یہ میں ذرا سا ذکر کر دوں اس میچ کا بھی، جس میں کہ پنجاب کی ٹیم سے سیمی فائنل ہم لوگوں کا ہوا تھا، اور پنجاب کی ٹیم جو تھی اس زمانے میں قریب پوری پنجاب اسٹیٹ ٹیم تھی، اور ہماری ٹیم میں زیادہ تر ایسے تھے جو ڈسٹرکٹ لیول کے ایک آدھ کھلاڑی ہوں گے، جس میں کہ موہندہ تھے، بابو کے بڑے بھائی، سب سے بڑے سکھدیو سنگھ، اور اس میچ، وہ میچ یادگار اس وجہ سے ہے کہ اس میں سینئر بلبیر، ترلوچن دھرم ان کے فل بیک، رام پرکاش ان کے گول پر، جو یہ سب اولمپئنز ہوئے ہیں جو آپ کے خلاف کھیل رہے ہیں، یہ سب پوری ٹیم تھی، اور یہ اس وقت جو آپ کے سامنے یہ گروپ ہے یہ میڈراس کا ہے، میڈراس میں 53 میں کیپٹن تھا اس زمانے میں، تب کا یہ گروپ ہے، میں کیپٹن بھی تھا، اور میڈراس میں ہم لوگ رنرز اپ تھے اس زمانے میں، جس کا کہ یہ میرے پاس یہ ایک میڈل ہے جو کہ اس زمانے میں دیا گیا تھا۔ اچھا، یہ میڈراس کی ٹیم کا ہے، اور یہ اسی زمانے کی بات ہے، کیونکہ میں اس ٹیم کا کیپٹن بھی تھا، اور بہت اچھا پرفارمنس تھا، اتفاق سے بابو صاحب کسی وجہ سے نہیں جا پائے تھے اس ٹیم میں، اور ان کے بغیر ہم لوگوں نے بہت اچھا پرفارمنس دیا تھا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یو پی کی ٹیم سے آپ جب کپتان تھے تو آپ کی ٹیم میں کون مشہور کھلاڑی کھیل رہے تھے؟ میری ٹیم میں میرا مطلب ہے کہ جیسے اسی میں بلبیر ہیں اور دوسرے نہیں، آپ کے وہ یو پی کی ٹیم میں تو ہمارے جو ٹیم تھی ہماری، وہ اس زمانے میں شاہ صاحب، یہ میں کہنے مجھے کوئی ہچک نہیں ہے کہ جو فارورڈ لائن اس وقت انڈیا کی ہے اس سے بیٹر ٹیم تھی، کیونکہ رائٹ آؤٹ ارشاد تھے، ٹیم کی بات کر رہے ہیں، یو پی کی ٹیم، رائٹ آؤٹ ارشاد، رائٹ ان بابو، اور سینٹر فارورڈ یہ معین، اور لیفٹ ان موہندر، اور لیفٹ آؤٹ سکتے فاروق۔ کیا بات ہے، یہ وہ فارورڈ لائن ہے، ذکر ہی نہیں کیا، بہت ہی بڑی جو کسی کی کوئی بھی ڈیفنس کو شیٹر کر سکتی۔ بے شک۔ اب آپ کے سامنے یہ جو ہے گروپ، اس میں یہ اس زمانے کا گروپ ہے جب 1949 میں اولمپک ٹیم اور ریسٹ آف انڈیا کی ٹیم، جس میں دھیان چند دادا ہمارے کیپٹن تھے، بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ ریسٹ آف انڈیا ٹیم ہے، اور سب سے پہلے مطلب ہے جو اچھا میچ میں نے مطلب انڈیا لیول کا جو کھیلا ہے وہ یہی ہے کلکتہ میں، یہ کلکتہ میں میچ ہوا تھا۔ اس میں کچھ آپ بتا سکیں گے کہ مشہور کھلاڑی کون کون شامل ہیں؟ اس میں روی دیو مشرا ہیں جو کہ ہمارے لکھنؤ کے کھلاڑی ہیں، روی دیو مشرا سینٹر ہاف کھیلتے تھے، جن کا ذکر میں ابھی تھوڑی دیر میں کروں گا جب میں بیٹن کپ کا ذکر کروں گا کیلکٹے کا، کہ جب ہماری ٹیم گئی تھی۔ یہ دادا دھیان چند بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پنکج گپتا صاحب ہیں، یہ لیفٹ سے سیکنڈ نمبر پر سیکرٹری تھے انڈین ہاکی فیڈریشن کے اس زمانے میں، دادا دھیان چند ہے، اس کے بعد روی دیو مشرا ہیں، یہ منا ہے گونڈے کے، اور اس کے بعد یہ کونے پر یہ میرا ہے۔ یہ اس میں بس روی دیو مشرا نے انڈیا کو ریپرزینٹ کیا، اور یہی تو اس طریقے سے میرے خیال میں جس طرح آپ کھیلتے رہے برابر، آپ ترقی کی اور آگے بڑھتے رہے۔
یہ ریسٹ آف انڈیا کی جو سائڈ ہے اس سے آپ پہلی بار بھارت کی اور بڑھے ہیں؟ جی ہاں، اس سے بھارت کی اور پہلی مرتبہ، مطلب لائم لائٹ میں جس کو کہا جائے گا تبھی سے آئے. تو جس وقت اس ٹیم سے کھیلے آپ کی پوزیشن کیا تھی؟ کس پوزیشن سے کھیلے؟ یہ میں فل بیک کھیلا تھا، رائٹ فل بیک. رائٹ فل بیک کھیلے تھے. تو بڑی اچھا، آپ کے خلاف کون کھلاڑی تھے؟ ہمارے خلاف یہ پوری ٹیم تھی اولمپکس کی. بابو تھے اور وہ امیر کمار سینٹر ہاف تھے جن لوگوں کا نام لینا زیادہ، اور دھرم سنگھ تھے، اور اسی طرح سے اور لوگ بھی تھے جو جن کا چین ہوا تھا ٹیم میں اولمپکس کی. تو یہ اس زمانے کا گروپ تھا جو ریسٹ آف انڈیا کا تھا. اور شاہ صاحب یہ ایک میچ میں جو ہم لوگوں کی ٹیم بیڈن کپ کھیلنے گئی تھی اس کا میں ذکر کر دوں جلدی سے. وہ ٹیم یہی تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ارشاد، بابو اور معین اور لیفٹیننٹ موہن داس، لیفٹ آؤٹ سپتا فاروق. اس میں ایسا ہوا تھا، ایک انسیڈنٹ چھوٹا سا بتا دوں کہ ہم لوگ یہاں پریکٹس کرتے تھے لکھنؤ یونیورسٹی گراؤنڈ پر. مشفق صاحب ہم لوگوں کے کوچ تھے، جو مشفق زبان جو پاکستان چلے گئے، تو وہ ہمارے کوچ تھے. اچھا، انہوں نے بابو صاحب کو بھی کوچ کیا تھا؟ انہوں نے بہت سے لوگوں کو کوچ کیا اور سب کی پوزیشن بدل کے جہاں پر وہ لے آئے اسی جگہ سے انڈیا ریپرزینٹ کیا. چنانچہ میں رائٹ ونگ کھیلتا تھا پہلے، مجھ کو وہ رائٹ ہاف لائے اور اس کے بعد رائٹ ہاف سے مجھے سینٹر ہاف کھیلنا پڑا. وہی انسیڈنٹ میں بیان کر رہا ہوں کہ کیسے میں سینٹر ہاف کھیلا. یہ کملا بابو، یہ روی دیو مشرا ہمارے سینٹر ہاف تھے ریگولر جو ٹرین ہو رہے تھے بیڈن کپ کھیلنے کے لیے. اور یہ پریکٹیکلی یو پی کی ٹیم تھی جو ایلوائیے کی تھی اس زمانے میں. لیکن وہ ایسا تھا کہ پریکٹس کرتے میں، کیونکہ بڑی سیریس پریکٹس ہوتی تھی، روی دیو مشرا کی عادت تھی کہ لیفٹ سے ٹیکل کرتے ہوئے بابو نے ان سے کئی دفعہ کہا کہ بھائی یہ دیکھو روی یہ نہ کرو، تمہاری چوٹ آ جائے گی. انہوں نے کہا نہیں تم بابو فکر نہ کرو. اتفاق سے ایسا ہوا کہ فالو تھرو میں اسٹک اتنی بابو کی آئی کہ ان کے کٹ ہو گیا لوور ایبڈومن روی دیو کا. یہی وہ اس کے بعد وہ ہاسپٹلائز ہو گئے اور نہیں جا پائے. تو کملا بابو چنانچہ کھیلے تھے. اچھا، تھوڑا سا ذکر اس پر بھی ہو جاتا ہے. یہ ہماری ٹیم ہے جو آپ جب باہر سنگاپور، ملیشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز گئی تھی تو یہ گروپ سنگاپور کا ہے. اچھا، سنگاپور 11 سے ہم لوگوں کا پہلا میچ ہوا تھا، ایگزیبیشن میچ. جس دن ہم لوگ پلین سے اترے ہیں اسی دن شام کو میچ تھا. تو کافی لوگوں کو، کچھ راجو گوپال جیسے تھے، ان کو وومیٹنگ ہوتی تھی اور پلین کا اثر ہوتا تھا، تو ہم لوگ فٹ نہیں تھے. تو آپ کو شاہ صاحب تعجب ہوگا، سنگاپور 11 سے ہم لوگ 3 آل کھیلے. ایسا اس زمانے میں وہ صاحب پیپرز میں دوسرے دن مار آفت ہو گئی. شام کو انڈین ایمبیسی میں ہم لوگوں کا ڈنر تھا، وہاں کے یہ پیپرز میں نکلا کہ سنگاپور 11 از آف اولمپک اسٹینڈرڈ، کیونکہ ہم لوگوں سے 3 آل کھیلے اور فرانسس گول پر کھیل رہے تھے فیمس. اچھا، کچھ مشہور کھلاڑیوں کے نام لیتے جو آپ کے ساتھ کھیلے تھے اس وقت؟ فرانسس تھے گول کیپر، رام پرکاش دوسرے ہمارے ریزرو فل بیک تھے، جینٹل ہمارے لیفٹ فل بیک تھے، رائٹ فل بیک آرس جینٹل، رائٹ فل بیک میں تھا، اور ریزرو فل بیک ہمارا سورگیہ تھا سردار جی، وہ تھے. اور رائٹ ہاف ہمارے ساتھ ایک پداوت تھے مائسور کے، اور سینٹر ہاف ہمارے وہ تھے میڈل کوٹ. یہ سب لوگ تھے اور بہت اچھی ٹیم ہماری گئی تھی. راجو گوپال تھے. اچھا، آپ نے کافی میڈل بھی تو پائے ہیں؟ جی ہاں، یہ ڈاکٹر رام لال کپ کا میڈل ہے جو ہم لوگوں نے جیتا تھا. جی ہاں، ایم وائی اے نے کلب نے جیتا تھا. یہ وہ ہے. اس کو رام لال کپ تو بلو ریبن کہلاتا تھا اپنے زمانے میں. یہ بہترین ٹورنامنٹ، یہ آل انڈیا ٹورنامنٹ تھا اور قریب قریب دیش بھر کی ٹیمیں اس میں بھاگ لیتی تھیں. مشہور ٹورنامنٹ. اور یہ ایک دوسرا میڈل جو میں آپ کے پاس دیکھ رہا ہوں، یہ کون سا ہے؟ یہ سلور جوبلی کا میڈل ہے. جب 1955 میں عبید اللہ گولڈ کپ، اچھا، بھوپال سلور جوبلی ایئر تھا، وہی ٹرافی ہم لوگوں نے یو پی ٹیم نے جیتی تھی. اچھا، یہ ٹرافی ہے، یہ میڈل ہے، یہ میڈل، یہ اس کا عبید اللہ گولڈ کپ کا. یہ ٹرافی بھی اسی زمانے کی ہے. اور یہ جو آپ کے پاس ایک میڈل اور بھی، اور ہم لوگ ہولڈرز تھے اس زمانے میں. یہ کون سا ہے ذرا سا یہ دیکھیے. جی ہاں، یہ جلندر کا ہے. یہ سروسز سے ہم لوگ فائنل کھیلے تھے. اچھا. اور ایک دن ڈرا کھیلنے کے بعد ہم لوگ 1 گول سے ہارے ہیں بہت مشکل سے. تو اس طریقے سے آپ نے بہت ہی سنگرش پورن مقابلے کیے ہیں.
اور میڈل پہ میڈل اور اس کے بعد میں جیتتے رہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے مقابلے اور میڈل جو آپ جیتیں گے تو اس میں آپ کو پرانی یادیں تازہ ہوتی ہوں گی، لیکن ایک چیز جس کی یاد ہمیشہ تازی رہتی ہے اور وہ ہے ہاکی اسٹک جس سے کہ آپ کھیلتے ہیں. ٹھیک کہا صاحب آپ نے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے فوجی کے پاس ہتھیار رہتا ہے اور اس پر وہ سیٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ ہر کھلاڑی ہاکی اسٹک کو اپنے سے زیادہ عزیز کر کے رکھتا ہے. تو یہ ہاکی اسٹک وہی ہے جس سے میں یہاں انٹر اسٹیٹ کے کچھ میچز بھی کھیلا ہوں اور اس کے بعد اس کو یہی لے کے میں ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز گیا تھا. یہ ہاکی اسٹک یہ وہی ہے جس کو کہ وہ اس کی حالت بہت خستہ ہے، معاف کیجیے گا. اچھا ایک بات ہے کہ اس کا کچھ یہ جو بلیڈ ہے آج کل کی ہاکی اسٹک سے چھوٹا لگتا ہے. یہ آج کل چھوٹا ہوتا ہے. آج کل چھوٹا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ٹرف پر ایسٹرو ٹرف پر وہ جو ٹیکنیک ہے وہ تمام رولس آپ کو جو جیسے معلوم ہے وہ سب بدل گئے ہیں. تو اس حساب سے بلیڈ اب چھوٹا کر دیا گیا ہے کہ وہ اسٹاپیج جو ہے ٹریپنگ بال کی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے اس کو اسٹک کو ریورس سے روکنے میں. جی میں سمجھا. بال نیچے سے نکلتا ہے. عابد صاحب آج آپ سے مل کر